میرے انتہائی قابل احترام صاحب صدر امجد اسلام امجد صاحب، میزبان محفل قاسم علی شاہ صاحب، آپ کا شکریہ تشریف لائے، اور حضرات و خواتین، میرے احباب، بچوں، بہت ساری باتیں اس کتاب پہ بہت سارے لکھنے والوں نے پہلے اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ کر دی ہیں۔ پچھلے دنوں اس کتاب کی دوسری تقریب رونمائی میرے اپنے علاقہ کے بزرگوں دوستوں کی فرمائش پہ کی گئی، تو وہاں مشہور زمانہ ناول لکھنے والی ڈاکٹر طاہرہ اقبال، نیلی بار ان کا ناول ہے، وہ بھی تشریف لائیں باقی احباب کے ساتھ۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کتاب کے بارے میں، وہ میں ان بچوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی تقریر جب سمیٹنے لگیں تو وہ فرمانے لگیں کہ کتاب بیٹی کی طرح ہوتی ہے، جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں ڈولی میں ڈال کے تو پھر اس کے نصیبوں کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو کتاب جب چھپ کے آتی ہے تو پھر جب وہ قارئین سے شیئر ہو جائے، پبلک پراپرٹی بن جائے، تو پھر اس کی اشاعت کے بعد اس کے نصیبوں کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو قارئین میں، پڑھنے والوں میں مقبول کر دے اور اسے سند قبولیت عطا ہو جائے۔ اس کو جب مزید کھوجا شاہ جی تو پتہ چلا کہ ذوق نے جب اپنا کلام اشاعت کے لیے بھیجا تو جو دباچہ لکھا جاتا ہے، انہوں نے بھی دباچے کے آخر پہ 2 جملے لکھے کہ اے اللہ، میں نے اپنے بہترین الفاظ اپنے ضمیر سے نکال کے لوح کرتاس پہ اس کتاب کی شکل میں عوام کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ اب آپ اپنی جناب سے انہیں سند قبولیت کے قابل کر دیں۔ یہ کتاب جب سے آئی ہے، میں یہاں سے شروع کروں گا، یہ بڑی نصیبوں والی بیٹی ہے۔ یہ جب میں اس کو یہ 25 جولائی کو پبلش ہوئی، مجھے گگن شاہد نے وہاں جیلم بک کارنر سے فون کیا کہ جناب آپ کی کتاب پبلش ہو کے آ گئی ہے۔ تو اب میری چونکہ پہلی کتاب تھی، مجھے اس کے فارمیلٹیز کا اور پروٹوکولز کا نہیں پتہ تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی آپ تو چونکہ سرکاری ملازم ہیں اور FBR میں بزی رہتے ہیں، تو ایک پروٹوکول اس کا ہے کہ آپ نے تشریف لانی ہے جیلم، کتاب کا کیک کاٹا جانا ہے، اور ہم ایک لائیو سیشن کرتے ہیں آتھر کے ساتھ، اور فوٹو سیشن ہوتا ہے، تو اس کو آپ عوام کے لیے، قارئین کے لیے پیش کرنا ہے فارملی، تو آپ ہمیں وقت دیجیے۔ تو میں نے یہ منڈے مارننگ تھی 25 جولائی، تو میں نے کہا کہ جی پرسوں کا پھر رکھ لیں، اور 27 کو انشاءاللہ شام 6 بجے میں دفتری مصروفیات سے نکل کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ انہوں نے اس کی پوسٹ بنائی کہ جی یہ کتاب آ گئی ہے اشاعت کے بعد، اور پرسوں صاحب کتاب ہمارے ساتھ ہوں گے 6 بجے، تو آپ آن لائن اس کتاب کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں اور ہمیں لائیو سیشن میں جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں سر میں جب پہنچا تو میرے ٹیبل پہ انہوں نے کوئی ڈھیری لگائی ہوئی کتابوں کی کہ جی، اور ساتھ لسٹیں پڑی ہوئی کہ یہ 2 دنوں میں کوئی 190 کتابیں سولڈ ہو گئی، اور یہ ان لوگوں کے، ان قارئین کرام کے نام ہیں جنہوں نے لکھ بھیجا ہے کہ صاحب کتاب سے دستخط والی کاپی۔ اچھا، وہ میرے سلیم بھائی پیرس والے بھی آئے ہوئے تھے، میں اس نے کہیں جانا تھا، میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا یار جیلم جانا ہے تو رات ہو جائے گی، تو کہیں اس کی ڈنر کی کمٹمنٹ بھی تھی۔ اچھا، وہ ہم 6 بجے جی شروع ہو گئے، 6:15 پہنچ گئے، سائننگ سیریمنی، پھر لائیو سیشن میں 3000 لوگ جوائن کر گئے، اور کوئی 50 کاپیاں اس لائیو سیشن میں، اور تو 220 کاپیاں جو ہیں وہ سولڈ پہ میں نے سائن کیے پہلی تقریب میں۔ وہ یہ فرمانے لگے کہ ہمارے اس پبلیکیشن ہاؤس کی تاریخ کی یہ خوش نصیب ترین کتاب ہے کہ پہلی تقریب میں، اور یہ پہلی کتاب ہے اس آتھر کی، حضرت طاہر جپا کی یہ پہلی کتاب ہے، اور یہ 220 کاپیاں 2 دنوں میں لائیو سیشن تک سولڈ آؤٹ ہو گئیں۔ مجھے وہ فرمانے لگے مزید کہ جی ہمارے ایک مشہور کالم نگار، ہمارے سینئر ہیں، رؤف بھائی کے بھی، مظہر بھائی کے بھی دوست ہیں، تو ان کی کتابیں بھی وہاں پبلش ہوتی، تو کہنے لگے کہ اب تک ان کی ایک کتاب کا ریکارڈ ہے 4 ماہ میں ان کا ایک ایڈیشن ختم ہو گیا۔ تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، میں نے کہا بھئی یہ اگر 2 دنوں میں 200 کاپیاں چلی گئی ہیں اور 1100 کاپیوں کا ایڈیشن ہے، تو 4 ماہ کی مدت تو اس کتاب کے لیے بہت زیادہ ہے، تو یہ 2 ماہ رکھیں اس کے لیے۔
اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر بھی ہے، نہایت عاجزی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ اللہ نے سچ کر دیے، اور اس کا پہلا ایڈیشن 2 ماہ میں، اور انہی کے شو روم سے ختم ہو گیا آن لائن، کسی اور کتاب گھر پہ ان کو بھیجنا نہیں پڑا۔ اب اپنے اس سفر کی جانب بڑھتے ہیں جس کی اساس سے یہ اس کتاب کے موضوعات نکلے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات میں ان بچوں کو بتانے لگا ہوں جو ہم سب اسکول کے زمانے میں، شاہ جی وہ جو ہمارا گورنمنٹ پرائمری اسکول ہوتا ہے اپنے گاؤں کا، وہیں سے پڑھے گئے، اور کچی پکی پہلی سے ہی وہ جو صبح اسمبلی کا ماحول بنتا تھا، اس کی ایک بڑی خوبصورت جو اینگل ہوتا تھا وہ دعا ہوتی تھی صبح والی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اچھا وہ اس زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لب پہ آتی جو ہے نا کوئی علیحدہ الفاظ نہیں ہے، یہ لب پہ آتی ہے، ہاں وہ لپے، تو وہ اس کو لپے لپے ہم کہتے رہے، سنتے رہے۔ جب ہائی اسکول میں پہنچے تو اس قابل ہو گیا کہ بھئی یہ تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی کی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو یہ جس طرح ایک ایک بوند ٹپکائی جاتی ہے مریض کے منہ میں، جب وہ آخری لمحوں پہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کے منہ میں ٹپکاتے رہیں، یہ جو دعائیہ الفاظ ہیں نا، یہ کئی کانوں کے ذریعے سنتے پھر ہم اس طرف چلے گئے جو اسمبلی کو پڑھانے والے ہوتے تھے نا، 8-10 دعا پڑھانے والے، ترانہ گانے والے، تو میں اس طرف کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ دعا جو ہے علامہ اقبال کے، یہ دعائیہ الفاظ، یہ کہیں میرے روح میں سرایت کرتے رہے، سب کانشیس میں جا کے۔ اور جب آگے ان خوابوں کی کھوج میں نکلے، جب ابا جان قبر میں چلے گئے، اس کتاب کا یہ جو ٹائٹل ہے، کہتے ہیں ٹائٹل از دا بک، ٹائٹل از دا بک، بریف ترین سمری کسی بھی کتاب کی اس کا ٹائٹل ہوتا ہے دیہاتی بابو۔ یہ اردو لغت میں ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، استادوں کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، دیہاتی بابو میں نے پہلی دفعہ اصطلاح اردو لغت کو دی ہے۔ سرکاری بابو، پردیسی بابو، شہری بابو، یہ اصطلاحیں تو ہیں، دیہاتی بابو نہیں تھا۔ میں نے جب گگن بھائی سے موضوعات پہ آپشنز بھیجے کہ جی کتاب کا ٹائٹل، اچھا وہ ہم ایک دو صلاح کرتے رہے دن، اس کے بعد گگن بھائی کہ نہیں اسد بھائی مزہ نہیں آیا۔ ایک دن میں واک کر رہا، ہمارے وہاں F6 میں شالیمار کرکٹ گراؤنڈ ہے ماگلا روڈ پہ، شام کو میں واک کرتا تھا، تو میں سوچ رہا، اب میں نے کہا یار 3-4-5 دن ہو گئے ہیں، یہ کہے گا چنگا اتھر ہے، ٹائٹل ہی نہیں نکلا رہا، مختلف آپشن دے رہے۔ تو میں واک کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں، میں نے کہا یار ہم جو سارے دیہاتوں سے اٹھ کے بابو بنتے ہیں، اور کوئی سرکاری بابو بن جاتا ہے سول سروس میں آ کے، شہروں میں جا کے سیٹل ہو جائیں، گاؤں بھول جاتے ہیں، شہری بابو، دیارے غیر میں جا بستے ہیں تو پردیسی بابو، تو ہم جو 90% 80% دیہات سے اٹھنے والے ہیں، ہم تو دیہاتی بابو ہیں۔ تو واٹ ایف کہ کتاب کا نام ہی، جو میری شخصیت ہے، جو میرا مزاج ہے، جو اصل ہے ہماری، اس کا دیہاتی بابو کیوں نہ رکھیں؟ تو میں نے فوراً فون کیا، کلک آیا آئیڈیا، میں نے گگن بھائی کو فون کیا، میں نے کہا جی موضوع آ گیا۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا دیہاتی بابو۔ کہتا چھا گیا، جسٹ دیر اینڈ دین اس نے کہا یہ چھا گیا، یہ ہے ہی نہیں پہلے۔ اب دیہاتی بابو کیوں رکھا؟ اس کا سینٹرل رننگ تھیم اس کتاب کا کیا ہے؟ وہ ہے اپنی اصل شناخت پہ فخر، اپنی اصل پہ فخر۔ اس کا ہم نے ان المیوں سے کئی دفعہ میں گزرا بطور سول سرونٹ۔ امجد صاحب بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سینئرز تھے، اور ہمیں جب پٹیاں پڑھائی جا رہی تھیں سول سروس کے بعد، تو 3-4 انہوں نے ہمیں سبق پڑھانے شروع کی۔ پہلا، گاؤں نہیں جانا، جو آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں لوگ قتل کر دیتے ہیں، آپ بونوں میں جب کداور بنتے ہیں وہ آپ کو چاپ کر دیتے ہیں، ادھر جاؤ گے لوگ آپ کو لٹیگیشن میں پھنسائیں گے، آپ پہ فائرنگ کریں گے، آپ پہ لٹیگیشن میں الجھائیں گے، دشمنیاں بنیں گی، اینڈ یو ول بی ایلیمینیٹڈ، لہذا گاؤں سے تعلق توڑ دو۔ دیہاتی اس گاؤں کے لوگوں سے واسطہ
بالکل ختم کر دیں, نمبر ڈیلیٹ کر دیں, بلاک کر دیں. وہ آپ کے دفتر میں آئیں گے, ان کے کپڑے پھٹے ہوں گے, کوئی آپ کا ماما ہوگا, کوئی چاچا ہوگا, سارے تو سی ایس پی نہیں بنتے. قاسم علی شاہ کے خاندان کے سارے لوگ قاسم علی شاہ نہیں ہیں, میرے خاندان کے سارے لوگ سی ایس پی نہیں ہیں, کسی کے بھی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, رزق کی, دولت کی, عزت کی تقسیم ہے. انہوں نے کہا جناب وہ جب پھٹے کپڑے ہو گئے تو جب سی ایس پی بندہ بن جاتا ہے, چنگی والی عزت بن جاتی ہے, تو جب وہ کہیں گے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا ماما ہوں اور جوتا ایک اس کا پھٹا ہوگا ایک ٹھیک ہوگا, تو آپ کی تو عزت مٹی مل جائے گی. لہذا ان کی دفتروں میں انٹری بین یہ کرنی ہے. تیسرا انہوں نے کہا جناب کہ سارے پرانے دوست, کوئی پٹواری ہے, کوئی سپاہی ہے, کوئی بے روزگار ہے, ان کے نمبر بند اور وہ آپ کو مت ملے. آپ ذرا ایڈوانس فارورڈ لکنگ, آپ سوشلائز کریں شام کو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کو اللہ نے ایلیٹ میں شامل کی. اچھا ادھر اب وہ علامہ اقبال کی دعائیہ نظم, ادھر ان کی پٹیاں, ادھر ابا جان کی تربیت, ان کی قبر, جن کو اپنی مٹی سے عشق تھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مٹی کے قرض چکانے کے لیے 3 کام کرنے. 1 کہ آپ لوگ پہلے اپنے آپ کو بنائیں گے, اپنے آپ سیلف امپاورمنٹ. جب آپ کچھ بن جائیں گے تو کسی کی خیر کرنے جوگے ہو جائیں گے. خیر کی تقسیم سے پہلے اپنے اوپر انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ کا دینے والا ہاتھ ہو جائے. اگر آپ اس قابل اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے تو آپ ایسے کر کے پھرتے رہیں گے ساری زندگی. تو لینے والے ہاتھ نے کسی کی خیر کیا کرنی, وہ تو خود اپنی خیر مانگتا پھر رہا ہے. ایسے ہی سر گورنمنٹ کالج لاہور, چونکہ وہ اورینٹل کالج میں سر انہوں نے مڈ 60s میں ایم اے اردو ایم اے پرشین کر کے 1968 میں بطور لیکچرر گورنمنٹ کالج پھالیا کریئر کا آغاز کیا. تو دوسرا سول سروس, کہ جب سول سروس میں آ جائیں گے تو پھر آپ خیر تقسیم کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور تیسرا بڑا خواب کہ اس علاقے کی غربت, جہالت, چنیوٹ ٹھوانا کی جہالت کا خاتمہ, جرم و جہالت کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وقت سے پہلے ریٹائر ہونا ہے اور ایک تعلیمی ادارہ بنانا ہے. تعلیم ہی, شعور کا نور ہی جرم اور جہالت کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ 3 خواب لے کے ہم آگے بڑھے. اب وہ پٹیاں پڑھانے والے بالکل ان ڈائریکٹ کلیش ود دیٹ آئیڈیالوجی جو ہمیں ورثے میں ملی تھی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا سول سروس میں آ کے کہ یہ پٹیاں پڑھانے والے کی بات تو سننی ہے, چونکہ وہ سینئرز ہیں, لیکن ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینی ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ چلنا ہے. اس گاؤں اور ان گاؤں کے بابوں کی دعا سے جب ہم آگے ہیں تو اس مٹی سے دور نہیں جانا, ان لوگوں سے دور نہیں ہونا, اپنی اس شناخت پہ فخر کرنا ہے. جہاں بھی گیا ہوں اور ہم سارے بھائی, پہلا اپنا تعارف اپنا گاؤں, وہ لوگ جن کی دعاؤں سے ہم امجد صاحب جب صبح اسکول جاتے تھے تو جب مڈل اسکول پہنچے تو گاؤں میں تو پرائمری اسکول تھا, مڈل اسکول گاؤں سے 7 کلومیٹر دور, تو 14 کلومیٹر ڈیلی ہم نے پیدل پگڈنڈیوں پہ سپیڈیں مار کے کور کرنا. تو جب صبح جاتے تھے ان پگڈنڈیوں پہ تو جو کسان ہوتے وہ اپنی صبح کی تیاری میں کوئی ہل جوتنے والا, کوئی پانی لگانے والا, کوئی اپنا چلم حکا گرم کرنے والا, وہ بیٹھے ہوتے تھے. ہم ان کے پاس سے گزرتے تھے سخت سردی میں, گرمی میں, بارش, طوفان. ہماری تو روٹین ہوتی تھی اسکول ٹائم پہ جانا ہے. ہمارے پی ٹی آئی صاحب مارتے تھے لیٹ آنے پہ. تو انہوں نے کہا ہاں جی چلے ہو میرا پتر اسکول, ان پڑھ لو. تو ہم نے کہا ہاں جی چنگے کام چلے ہو, اللہ خیر کرے گا. یہ دعا آج میں جب اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور اپنی ان دنیاوی کامیابیاں اور یہ جو اگر آپ ان کو کامیابیاں سمجھتے ہیں تو ہم جب ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے باپ کی دعا اور والدہ کی دعا کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہمیں بے لوث دعائیں صبح ملتی تھیں ان سادہ لاؤ دیہاتیوں کی, اور ہر روز ملتی تھی اور بغیر کسی لالچ کے ملتی تھی, پتہ نہیں کس بابے کی دعا. آپ نے جو ایکسٹینشن کی بات کی اور روحانیت کے سفر کی بات, تو میں تو اس کا بڑا بلیور ہوں کہ کس کی دعا لگ گئی ہو اور اللہ نے اس وقت سن لی ہو کہ چنگے کام چلے نے تو اللہ خیر کرے سی, اور خیر ہو گئی ہو. اب جب خیر ہو جائے تو اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوتا ہے, وہ ہے اس خیر کی تقسیم, اس خیر کی خیرات بانٹنا. یہ آپ کے پاس اس رب کریم کی امانت ہے. وائی می اور وائی اس,
7 یتیم. یتیم سے کمزور بندہ کو ہوتا ہے. تو جب آپ کو کمزوری میں وہ اٹھا لے, وہ رب کریم اپنی عطا سے, چونکہ آپ نے شاہ جی جب کہا کہ وہ دعائے ہوئے لوگ, میں ان دعائے ہوئے لوگوں میں شامل. میں اپنی کوئی بڑائی نہیں مانتا, کوئی ذہانت. میرے بہت سارے ایسے خوبصورت کلاس فیلو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, مجھ سے زیادہ ذہین, مجھ سے خوبصورت انگریزی لکھنے والے, مجھ سے زیادہ اچھے کپڑے پہننے والے آج کہیں نظر نہیں آتے. زیادہ بڑے خوابوں والے, زیادہ حسین و جمیل چہرے آج کسی مجھے لائم لائٹ میں, وہ زندگی کی کن راہوں میں کہاں بھٹک گئے اندازہ نہیں. تو یہ دعا کا عمل جو ہے, 3 لفظوں کو میں شاہ جی اپنی زندگی کی کہانی, اور میں نے اس میں لکھا بھی ہے, اگر آپ کامیابی کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور ناکامیوں کو دور بھگانا چاہتے ہیں, 3 لفظوں کو اپنی زندگی میں سمو لیں: دعا, رضا, عطا. دعا سبب بنتی ہے رضائے مصطفیٰ کی, رضائے مصطفیٰ ضامن ہے رضائے خدا کی. جب یہ دونوں راضی ہو جائیں پھر عطا یقینی ہے. اور جہاں عطا ہوگی شاہ جی پھر وارے نیارے, کوئی میرٹ, اور عطا کا کوئی میرٹ نہیں ہے, یقین رکھنا. عطا کی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, عطا کا آپ کی ذہانت قابلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ اس رب کریم کا چناؤ ہے, کر دیا. لیکن جب عطا ہو جائے تو پھر اس کو بے سبب نہیں سمجھنا, پھر اس عطا کے مقصد کو جانچنا ضروری ہے کہ وائی می. یہ سوال پوچھتے رہیں گے تو آپ دیہاتی بابو کی طرح اپنی زمین سے جڑے رہیں گے, جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول صادق ہے کہ زمین کے قریب رہو, جو زمین پہ بیٹھا ہوا گرتا ہے اس کو چوٹ نہیں لگتی. چوٹ کس کو لگتی ہے؟ اونچی اڑان والے کو. جتنی اونچائی سے گرو گے ہڈی پسلی ایک نہیں رہتی. یہ دنیاوی رتبے, یہ رینک, یہ پوزیشنز, یہ 9 to 5 ایک آفس کی کارروائی کی حد تک. 9 بجے شروع ہوتا ہے وہ رتبہ, اور 5 بجے جب چوکیدار چاچا مشتاق کمرے کو تالا مارتا ہے تو کمشنر صاحب فارغ. اس کے بعد آپ اسد جپا ہیں, اپنے دوستوں میں اسد جپا, خاندان, بچوں, بیوی, چاچے مامے کے لیے اسد جپا, سینئرز کے لیے, دوستوں کے لیے, کلاس فیلوز کے لیے اسد جپا. المیہ صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ 24 گھنٹے ان رینکس کو, ان عہدوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے 6 مہینے کے اندر اندر مر جاتے ہیں, جن کے پاس ان عہدوں رتبوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جب آپ اپنی زمین کے پاس, اپنے لوگوں کے پاس ہٹ ہٹ کے جاتے رہتے ہیں, آپ اپنی اس اصل شناخت کے پاس رہتے ہیں. اور اصل شناخت اسد جپا ہے, کمشنر یا FBR یا سول سرونٹ نہیں ہے. اپنی اصل شناخت کو اگر کھوجنا ہے تو پھر یہ دیہاتی بابو ضرور پڑھیں. یہ آپ کو آپ کی مٹی, جس کو ہم ماں کہتے ہیں, اور ہم ویسے کتنے بے شرم بچے ہیں جس مٹی کو ماں کہتے ہیں, اسی مٹی سے وفا کے لمحے آ کے پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, اور وفا کرنے والے کم, بے وفائی عام ہے. اس مٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے, جس کو ہم ماں کہتے ہیں, دھرتی ماں کہتے ہیں, اس کے ہم وفا شعار بیٹے بنیں, بیٹیاں بنیں. تو یہ وطن پاک, یہ ارض پاک دنیا کا حسین ترین خطہ, دنیا کی عظیم ترین ریاست اور مملکت بن سکتی ہے اگر ہم دیہاتی بابو والی سوچ لے کے اپنی اثر شناخت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ.